شادی کی پہلی رات میں اپنی بیوی کو ہسپتال لے آیا۔ میں اب ڈاکٹر کو کیا بولتا کہ میں نے رات کو اپنی بیوی کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا ہے۔ ڈاکٹر میری بیوی کو لے کر اندر روم میں گیا اور واپس آ کر مجھے کہا کہ یہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں پتا تھا کہ اس کی پہلی رات ہے، اس کے ساتھ آرام سے کرنا تھا، لیکن تم نے تو… میرا نام عمران ہے اور میں 25 سال کا ہوں۔ میں کراچی میں رہتا ہوں۔ میرے گھر میں 5 افراد ہیں، ایک میری بہن، 2 ہم بھائی ہیں اور میری امی اور ابو رہتے ہیں۔ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا میں ہوں۔ میرے دوسرے بھائی کا نام کامران ہے اور بہن کا نام زویا ہے۔ میرے ابو سرکاری ملازم تھے لیکن اب ریٹائر ہو گئے ہیں، اور میری امی ہاؤس وائف ہیں، سارا دن گھر پہ ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی، اب میں اچھی سی نوکری کی تلاش میں تھا۔ فی الحال تو میں گھر پہ رہتا تھا۔ میری بہن بھی جوان ہو گئی تھی اور میرا بھائی بھی 20 سال کا تھا، وہ ابھی پڑھ رہا تھا۔ میری ایک گرل فرینڈ بھی تھی جس کا نام کرن تھا، وہ یونیورسٹی میں گرل فرینڈ بنی تھی اور میں اسی سے شادی کرنے والا تھا۔ اب میں انتظار میں تھا کہ میری کوئی اچھی سی نوکری لگ جائے، اور میری بہن بھی ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ وہ کزنزاد بھائی تھا، اس کا نام آصف تھا اور وہ بھی ہمارے پڑوس میں رہتا تھا، ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ میری بہن زویا اس سے ہنس ہنس کر بات کرتی تھی اور گھر میں سب کو پتا تھا کہ زویا آصف کو پسند کرتی ہے۔ ہم کراچی میں رہتے ہیں، ہم اوپن مائنڈ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری فیملی میں یہ بات بری نہیں سمجھی جاتی تھی، لڑکی کا جہاں دل کرے وہ شادی کر سکتی ہے اور لڑکے کا بھی، اور اسی آزادی کا میں نے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا۔ ایک رات میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، رات کافی تھی، مجھے بے چینی سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں سگریٹ پینے کے لیے اپنی چھت پر گیا تو دیکھا میری بہن زویا وہاں کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میرے لیے یہ عام سی بات تھی، کیونکہ میری بہن کے پاس فون تھا، وہ کسی نہ کسی سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ میں نے سیریس نہیں لیا، لیکن جیسے ہی میرے کانوں میں وہ آواز پڑی کہ وہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہے، میں سمجھ گیا وہ ضرور آصف سے باتیں کر رہی ہوگی۔ وہ آصف کو کہہ رہی تھی کہ جب تم پچھلی بار آئے تھے اور تم نے وہ کام کیا تھا، مجھے بہت سکون ملا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ میں نے بنا کوئی آواز کیے اس کے پیچھے کھڑا رہا اور اس کی باتیں سنتا رہا، اور پھر وہ آصف کو کہہ رہی تھی کہ اگلی دفعہ تم کب آؤ گے؟ میں آج بھی چھت پر بیٹھی ہوں، تم چاہو تو آ جاؤ، میں نیچے آ کے گیٹ کھول دیتی ہوں۔ شاید آصف اسے منع کر رہا تھا، میری بہن بہت اصرار کر رہی تھی، شاید اس کا دل کر رہا تھا۔ اس وقت اسے وہ چیز ستا رہی تھی۔ میری بہن نے آصف کی بہت منتیں کی، لیکن وہ نہ آیا، شاید اس کا دل بھرا ہوا تھا۔ پھر میری بہن نے کہا کہ چلو تم تو نہیں آ رہے ہو، کوئی بات نہیں، تم میرا فون پہ ہی کام کروا دو، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ آج میں پہلی بار اپنی بہن کے منہ سے ایسی باتیں سن رہا تھا اور میرا شیر بھی جاگ گیا تھا۔ اب مجھ سے بھی کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا، اور پھر ایک دم میں اپنی بہن کے سامنے آیا۔ میں نے کہا زویا کس سے بات کر رہی ہو؟ اور وہ بھی اتنی گندی۔ مجھے دیکھ کے وہ چونک گئی، کہنے لگی عمران بھائی آپ رات کے اس وقت؟ میں نے کہا ہاں مجھے تو نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو میری بہن کہنے لگی عمران بھائی مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے میں چھت پہ آئی ہوں، آصف سے بات کر رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی بہن کو کہا کہ ابھی تم نے آصف کے ساتھ سب کچھ کر لیا ہے،
तो शादी के बाद क्या करोगी? ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी इज्जत करना छोड़ दे। मेरी बहन ने कहा कि लगता है इमरान भाई आपने सब कुछ सुन लिया है। फिर वो शर्माने लगी। मैंने उसे कहा कि हाँ, मैंने सब कुछ सुना है। तुमने उसकी मिन्नतें की है ना, लेकिन वो यहां नहीं आ रहा। तुम कहो तो मेरे पास एक और हल है। वो कहने लगी, वो क्या इमरान भाई? मैंने उसे कहा कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें सुकून दे सकता हूं। वो एकदम शॉक हो गई। कहने लगी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप तो मेरे भाई हैं। फिर मैंने कहा, जोया, अब जमाना बदल गया है। अब ये मामूली बात है। तुम चाहो तो ठीक, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। फिर उसने बिना कोई जवाब दिए नीचे चली गई। वो जैसे नीचे गई, मैं डर गया। मैंने सोचा कि क्या वो अम्मी अब्बू को बोल न दे। इसके बाद मैं काफी पछता रहा था। मुझे अपनी बहन से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करता। अब जो होना था वो हो गया था। इस तरह मैं छत पर 2-3 सिगरेटें पी और फिर मैं भी नीचे आके अपने रूम में सो गया। आज मैं उठा तो मेरी बहन का मूड कुछ अजीब सा था। वो शायद मुझसे नाराज थी रात वाली बात से, लेकिन मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था वो भी अपनी बहन के साथ ये सब करता है। इसलिए मैंने दिल बड़ा करके अपनी बहन को बोल दिया था और फिर मैंने अपनी बहन के नंबर पर मैसेज किया। मैंने कहा, अगर तुम्हें रात वाली बात बुरी लगी है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आइंदा मैं ऐसी बात हरगिज नहीं करूंगा। मेरी बहन अपने रूम में थी और मैं अब नाश्ता करके अपने रूम में आ गया था। फिर मेरी बहन का मैसेज में जवाब आया। उसने कहा कि मुझे बुरा तो नहीं लगा, बस मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि आप मेरे भाई हो। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नई आने वाली किस्त आपको जल्द अज जल्द मिल सके। शुक्रिया।